میں شروع میں اخلاقیات کو جہاد کو بنیاد کہا ہے اس میں، تو یہ ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی بے حرمتی کسی نے کی ہے، چند مسلمان مل کے اس کو جلا دیتے ہیں، یا جیسے پیچھے ریونڈ میں ہوا ہے، کسی نے قرآن کی بے حرمتی کی اور ٹرین بند کر دی، یا جیسے غازی علم دین شہید نے ایک ہندو کو پکڑے قتل کر دیا. اس نیت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جتنے اقدامات ہیں یہ سب کے سب دین کے حدود کو توڑ کر کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے جو دین میں حدود بیان کیے ہیں ان میں کسی انسان کی جان کسی کو لینے کا حق نہیں. اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو معاملہ قانون اور عدالت میں جانا چاہیے. یہ اگر اجازت دے دی جائے گی تو اس کے بعد تو کوئی بھی آدمی اٹھے گا اور اپنا فتویٰ لگائے گا اور کسی کی جان لے لے گا. تو ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ کسی کی جان لے لینا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں مومن اور کافر کی قید نہیں لگائی. یہ کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ساری انسانیت کا قتل قرار دے دیا ایک انسان کی جان لینا. پھر دوسری جگہ واضح کر دیا کہ یہ جان لینا کسی کی ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی شرک کے بعد گویا یہ ایک بڑا جرم بن جاتا ہے کہ جس میں باہر نکلنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بڑا احتیاط کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس میں. اور اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا. عدالت میں جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہیاں ہوں گی، معاملے کی تحقیق ہوگی، اس کا بیان سنا جائے گا. اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس جرم کی نوعیت کیا ہے، اس پر کیا سزا دی جا سکتی ہے. یہ ہر آدمی کا حق نہیں ہے. جس نے بھی ایسا کیا اس نے حدود سے تجاوز کیا، اور حدود سے تجاوز کسی حال میں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں.